معزز سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس موضوع کو موضوع بحث بنایا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کے اختیارات، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، جب تک یہ انسان کو سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط قائم نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بہت کمزور ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، معمولی باتیں ہمیں اللہ سے توڑ دیتی۔ کہیں کوئی درخت ہمیں اللہ سے توڑ دیتا ہے، کہیں کوئی پتھر ہمیں اللہ سے توڑ دیتا ہے، کہیں کوئی زندہ اللہ سے توڑ دیتا ہے، کہیں کوئی مردہ اللہ سے توڑ دیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانا ہی نہیں، اللہ کے اختیارات کو ہم سمجھے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کتنی بڑی صفات کا مالک ہے۔ اب اللہ کے تعارف کے لیے کوئی انسان بلکہ ساری کائنات مل کر بھی اللہ کا تعارف بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ کا تعارف سب سے بہترین میرے اللہ نے خود کیا ہے۔ اپنا تعارف دنیا کے اندر کوئی انسان بھی اپنا نہیں کروا سکتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنی خود نمائی کر رہا ہے۔ لیکن رب کے بارے میں جب بات آتی ہے تو اللہ مالک الملک اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنا تعارف کروائے۔ کیوں کہ سب سے زیادہ تعارف اور سب سے زیادہ تعریف بھی اسی ہی کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ کوئی انسان کرے، کوئی جنات میں سے کرے، کوئی فرشتوں میں سے کرے، نباتات کریں، جمادات کریں، کائنات کی کوئی بھی مخلوق اللہ کی تعریف کرے تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور اس کی تعریف کا کوئی بھی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات تو ہمیں انبیاء سے سمجھ آتی ہے نا، کہ سب سے زیادہ تعریف اللہ کی انبیاء کرتے ہیں، لیکن پھر تعریف کرنے کے بعد انبیاء کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ اللہ ہم نے تیری تعریف کا حق ادا نہیں کیا۔ اب یہ خود ساختہ کرامات لوگ بیان کر کے لوگوں کو اللہ سے توڑتے ہیں۔ کیوں کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی عظمت نہیں۔ اس لیے میں نے یہ چاہا کہ آپ کے سامنے اللہ کی وہ تعریف جو اللہ نے خود قرآن پاک میں بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ جو چند الفاظ ہم کہیں گے اللہ قبول فرما لے، اور اللہ ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس راہ پر چلتے ہوئے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن پاک کی ان آیت مبارکہ میں سورہ النمل، اس کو یاد رکھیں اور پھر گھر جا کر ان آیات مبارکہ کو خود بھی دیکھیں اور ان آیات مبارکہ کا خود بھی مطالعہ فرما لیں۔ فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض۔ اب یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ الفاظ یہ ہیں، الفاظ یہ عام نہیں ہیں، الفاظ یہ چیلنج ہے، اور پوچھا جا رہا ہے امن خلق السماوات والارض، بھائی کون ہے یہ بتلاؤ جس نے آسمان بنایا اور جس نے زمین بنائی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ اب اگر دنیا کے اندر کوئی ہے زمین و آسمان بنانے والا تو بولے۔ کوئی مخلوق بھی ایسی ہے دنیا کے اندر کہ جس نے زمین بنائی ہے یا آسمان بنایا؟ پھر زمین اور آسمان، صرف یہ زمین ایک نہیں ہے، یہ 7 زمینیں ہیں، اور پھر صرف ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمان ہیں، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی ایک آسمان موٹا ہے، اور اتنا ہی ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ تو یہ اتنی بڑی جو مخلوقات ہیں صرف زمین اور آسمان، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی کروڑوں مخلوقات موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چیلنج فرما رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں ساری کائنات کے لوگوں سے۔ قیامت تک یہ اللہ کے یہ الفاظ لوگوں کو چیلنج دیتے رہیں گے اور پوچھتے رہیں گے امن خلق السماوات والارض، کہ بتلاؤ زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والا کون ہے؟ کوئی ہے دنیا کے اندر آج تک جس نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ فرعون، شداد، نمرود، قارون، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ،
ان میں سے کسی ایک نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین ہم نے بنائی ہے، آسمان ہم نے بنایا ہے، پہاڑ ہم نے بنائے ہیں، ندی نالے ہم نے بنائے ہیں، سمندر ہم نے بنایا، پانی ہم نے بنایا۔ ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ جب کسی کا دعویٰ نہیں ہے تو میرے رب کا دعویٰ ہے، میرے رب کے دعوے کا انکار کر کے کوئی دکھائے۔ میرے رب نے تو دعویٰ کیا ہے، امن خلق السماوات والارض، کوئی ہے بھائی دنیا کے اندر آواز لگائے؟ جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو تم نے مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، بگڑیا بنانے والا، اختیار دینے والا بنا رکھا ہے، ان سب سے یہ سوال ہے اور تم سے بھی یہ سوال ہے کہ بتلاؤ امن خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ پھر فرمایا وانزل لکم من السماء ماء، یہ بتلاؤ کہ آسمان سے روزانہ تم دیکھتے ہو پانی برستا ہے، بارش کے قطرے برستے ہیں، کبھی موسلا دھار برستے ہیں اور کبھی ایک ایک قطرہ برستا ہے، اور کبھی اولوں کی صورت میں برستے ہیں اور کبھی برف کی صورت میں برستے ہیں، کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی پتلے ہوتے ہیں، کبھی کئی دن برستے ہیں اور کبھی کئی دن رک جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بتلاؤ یہ نظام بنانے والا کون ہے؟ یہ نظام بنانے والا کون ہے؟ کوئی ہے دنیا کے اندر کہے جی یہ اولے میں نے برسائے ہیں؟ کوئی ہے دنیا کے اندر کہے جی کہ یہ تو آج یہ برف جو برسی ہے یہ میں نے برسائی ہے؟ آپ مری میں تو برف برس سکتی ہے، مری کا 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے پنڈی کا، یہاں برف کیوں نہیں برس سکتی؟ یہاں کیا پیروں کی کمی آ گئی ہے؟ یا یہاں کوئی ڈاڈا پیر موجود نہیں ہے؟ لاہور کے اندر کیوں نہیں برس رہی؟ ملتان جو اولیاء اللہ کا شہر مانا جاتا ہے، وہاں تو گرمی نے ملتان کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، تو اس ملتان کے اندر برف کیوں نہیں برستی ہے؟ وہاں برف کیوں نہیں برستی؟ جو رب وہاں برسا رہا ہے وہ رب چیلنج دے رہا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ان کے پاس اختیارات ہیں کہ انہوں نے مچھلی اٹھائی سمندر سے اور سورج کے قریب لا کر اس کو بھونا اور پھر وہ کھا گئے، اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ ملتان کے اندر گرمی انسانوں کو جلا رہی ہے، یہ کہانیاں اور قصے تم نے بنا لیے، تو یہ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی کہ برف کو وہاں پر لے جا کر برسا لیں؟ کاغان کی جگہ پر ملتان میں برسے، سدی میں برسے، ان علاقوں میں برسے، میرا رب کہتا ہے میں ادھر برسا رہا ہوں، تم ادھر برسا کر دکھا دو۔ وانزل لکم من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی برستا ہے۔ یہ صرف پانی نہیں ہوتا، اس پانی کے اندر زندگی ہوتی ہے، اس پانی کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، اس پانی کے اندر ایک خاص قسم کی اللہ نے کھاد ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اس پانی کے اندر قوت اور طاقت اللہ نے رکھی ہوتی ہے۔ اس پانی کے ذریعے اللہ زمین کو رویدگی دیتا ہے، زمین کے اندر بہار آتی ہے، پھولوں کے اندر کھلکھلاہٹ آتی ہے، پھولوں کے اندر رنگ بھرا جاتا ہے، پھولوں کے اندر خوشبو بھری جاتی ہے، پھلوں کے اندر ذائقہ بھرا جاتا ہے، سبزیوں کے اندر رنگ بھرا جاتا ہے۔ یہ صرف پانی بظاہر تو پانی ہے، لیکن اللہ کی ہزارہا تخلیق اسی پانی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ آپ کو اللہ نے بنایا ہے تو کس چیز سے بنایا ہے؟ اللہ نے انسان کو اللہ نے بنایا تو کس چیز سے بنایا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ مجھے کس چیز سے بنایا ہے؟ آپ کو اللہ نے پانی سے بنایا، نطفۃ امشاج، پانی کا ایک نطفہ ہے۔ اب وہ پانی کا ایک نطفہ جو ایک نطفہ ہے، اسی نطفے کے اندر میرے رب نے کیا کچھ بنا رکھا ہے۔ یہ پوری کی پوری میری صورت اس نطفے کے اندر موجود ہے، میری ساری طاقت اسی نطفے کے اندر موجود ہے، میری ساری کے سارے اعضاء اسی نطفے کے اندر موجود ہیں، میری صلاحیتیں، میری ہڈی، میرے گردہ، میرا جگر، میرا دل، دماغ، آنکھیں، ہر چیز میری اس ایک نطفے کے اندر موجود ہے جو ایک قطرہ ہے۔ میرا رب فرماتا ہے جو ایک قطرے کے اندر اتنا بڑا انسان چھپا کر رکھ سکتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا؟ جس نے ایک نطفے کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے، ایک قطرے کے اندر، پانی کا ایک قطرہ ہے، وہ زمین کے اندر جاتا ہے اور ایک بیج کے اوپر لا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بیج جو معمولی سا بیج ہے، بالکل رائی کے دانے کا بیج ہے، اب اس بیج کو وہ پھاڑتا ہے، اس کو پھاڑ کر درخت نکالتا ہے، پھر درخت سے وہ پھل نکالتا ہے، پھل سے وہ پھول نکالتا ہے، پھول سے رنگت نکالتا ہے، رنگت سے خوشبو نکالتا ہے اور اس کے ذائقہ نکالتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کیا میرا رب ایک قطرے سے پیدا کر رہا ہے۔ تو میرا رب یہ فرما رہا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بتلاؤ کہ یہ جو آسمان سے پانی برس رہا ہے یہ تم میں سے کسی نے برسایا ہے؟ یہ تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے یہ پانی کے قطرے برسا دیے؟ اور اس پانی کے قطرے کے برسانے میں اور پھر اس کو زمین تک پہنچانے میں تمہارا کوئی دخل ہے؟ پھر زمین سے جو کچھ اس کے ذریعے اناج نکلتا ہے، سبزیاں نکلتی ہیں، دیکھیں پانی کا قطرہ تو ایک ہی ہے، اس کا رنگ نہیں ہے، اس کی خوشبو نہیں ہے، اس کا ذائقہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رنگ برنگی اس سے مخلوقات نکالتے ہیں۔ سبزیاں ہزاروں قسم کی اسی پانی سے نکلتی ہیں، پھل ہزاروں قسم کے اسی پانی سے نکلتے ہیں، اور اسی پانی سے
یہ نہیں ہے کہ ایک طرح کا ایک پھل ہے. آپ دیکھ لیں صرف 1100 اقسام آم کی نکلتی ہے صرف اس ایک پانی کے ذریعے سے. پانی ایک ہے اور جاتا زمین میں ہے, اور جو اس سے آگے جو اللہ تعالیٰ پھل نکالتا ہے 700 اقسام 1100 اقسام صرف آم کی نکلتی ہے. یہ نکالنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ. فرمایا بتلاؤ کوئی ہے دنیا کے اندر جو یہ گفتگو ہم سے کر سکے؟ کوئی ہے دنیا کے اندر جو ہمارے دعوے کو قبول کر سکے, اس چیلنج کو سامنے قبول کر سکے کہ نہیں ہمارے فلاں پی کا بھی عمل دخل ہے اس کے اندر؟ یہ آم بنانے والا تو وہ ہے, خربوزہ بنانے والا وہ ہے, تربوزہ بنانے والا وہ ہے, فلاں سبزی بنانے والا وہ ہے. نہیں, کسی کا یہ اختیار نہیں ہے, نہ کسی کا دعویٰ ہے, نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. جو دعویٰ کرتا بھی ہے وہ جھوٹا ہے. میرے رب نے یہ دعویٰ کیا ہے اور میرا رب اپنے دعوے میں کیا ہے؟ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا. میرے رب سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ میرے رب کی سچائی بولتی ہے, اس کی مخلوق سے بولتی ہے, اس کی تخلیق سے بولتی ہے. ھذا خلق اللہ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. فرمایا یہ اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں, یہ اللہ نے مخلوقات تمہارے سامنے پیدا کی ہیں. روزانہ تم انار دیکھتے ہو, روزانہ تم انگور دیکھتے ہو, روزانہ تم تربوز دیکھتے ہو, روزانہ ان کے اندر ذائقہ اور رنگ دیکھتے ہو, اس کے اندر خوشبو دیکھتے ہو, اس کے اندر خوبصورتی دیکھتے ہو, طاقت دیکھتے ہو. خیال نہیں آتا کہ یہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ اس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اس کے اندر کس انداز سے انار کو کھول کر دیکھو کہ کس انداز سے میرے رب نے اس کے اندر کس انداز سے اس کو ایک ایک کر کے الگ الگ بنا دیا. اس کے درمیان پردے بنا دیے, پردوں کے اندر اس کو ایک ایک کر کے جوڑ دیا, اور اس ایک انار کے اندر میرے رب نے کتنی طاقت اور قوت رکھ دی. فرمایا الہ مع اللہ, ہے کوئی پیدا کرنے والا کوئی اور؟ وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ. فرمایا کہ پھر اس پانی کے ذریعے اللہ نے جو کچھ اگایا ہے وہ تمہارے بس کی بات تھی. اب دیکھیں نا, ساری دنیا کہتی ہے کہ سبزیاں اگنی چاہیے, رب بارش نہیں برساتا, پانی نہیں آتا, تو سبزیاں کہیں بھی نہیں اگتی, پھل کہیں بھی نہیں آتے. اس سال جی پھل تباہ ہو گئے, اس سال جو ہے فصلیں ویران ہو گئے, اس سال یہ ہو گیا. یہ جو ہم تجزیے کرتے ہیں, یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ میرا اللہ ہے. اللہ جب چاہتا ہے نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. ساری دنیا چاہتی رہے کہ ہو, اللہ کی چاہت نہ ہو تو نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے یہ سارے کے سارے اختیار کس کے ہیں؟ الہ مع اللہ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکے؟ بل ہم قوم یعدلون. میرا رب شکوہ فرما رہا ہے کہ تم نا انصاف لوگ, تم انصاف نہیں کر رہے, تمہاری زبانوں سے انصاف نہیں نکلتا, انصاف کے جملے نہیں نکلتے, رب کے ترانے نہیں نکلتے, رب کی توحید نہیں نکلتی. کیوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سارے کا سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ یہ سارے کا سارا نظام بنانے والا کون ہے؟ یہ ساری کی ساری مخلوقات کو رزق پہنچانے والا کون ہے؟ یہ ساری کی ساری مخلوقات کی ایک ایک ضرورت پوری کرنے والا کون ہے؟ میرا رب فرماتا ہے بل ہم قوم یعدلون. تمہیں پتہ ہونے کے باوجود تم نا انصاف لوگ ہو, تم عدل نہیں کر پا رہے, انصاف نہیں کر پا رہے. کبھی تم ادھر جھک جاتے ہو, کبھی تم ادھر جھک جاتے ہو. وہ مشرکین تھے, وہ بتوں کے آگے جھک جاتے تھے. ہم ہیں, ہم پیروں کے آگے جھک جاتے ہیں, ہم فقیروں کے آگے جھک جاتے ہیں, ہم مولویوں کے آگے جھک جاتے ہیں, صاحبزادوں اور پیرزادوں کے سامنے جھک جاتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے بل ہم قوم یعدلون. یہ تو عدل کے خلاف بات ہے. عدل کیا ہے؟ انصاف کیا ہے؟ قرآن بول بول کر کہتا ہے امن جعل الارض قرارا. زمین کو قرار کس نے بخشا ہے؟ یہ زمین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ زمین بنائی گئی تو یہ زمین ہچکولے کھا رہی تھی. کیوں؟ اس کے نیچے کیا ہے؟ پانی ہے. پانی کے اوپر چیز ٹھہرتی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, جہاز پانی کے اوپر ہچکولے کھاتا ہے, جہاں پانی مرضی اس کو اٹھا کر لے جائے. جب اللہ نے زمین بنائی تو یہ زمین ہچکولے کھانے لگی, کبھی ادھر کبھی ادھر. اب اگر زمین ہچکولے کھائے تو زمین کے اوپر کسی چیز کو قرار ہو سکتا ہے؟ یہ بلڈنگیں بن سکتی ہیں, آپ یہ سبزیاں وغیرہ اور باغات اگا سکتے ہیں, بڑی بڑی سڑکیں اور بڑے بڑے یہ محلات بنا سکتے ہیں, کوئی چیز نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو قرار بخشا, زمین کو ہم نے ٹھہرا دیا. زمین ٹھہری ہوئی ہے, اور زمین کو ٹھہرانے کا بندوبست میرے رب نے کیا کیا؟ میرے رب نے اس کے اندر کیلیں ٹھوک دی, اور وہ کیا ہے؟ پہاڑ ہیں میرے رب نے بنائے. فرمایا یہ پہاڑ میں نے بنائے ہیں, جتنا پہاڑ زمین کے اوپر ہوتا ہے اتنا ہی پہاڑ زمین کے اندر ہوتا ہے. میرے رب نے اوپر بھی اس کو کھڑا کر دیا, میرے رب اس کو اندر پہ تک لے کر گیا ہے کہ یہ اس کے قرار کے لیے ہے, یہ اس کو ٹھہرانے کے لیے ہے. اب زمین ٹھہری ہوئی ہے. اب کبھی کبھار میرے رب کو منظور ہوتا ہے زمین ہلتی ہے,
زمین ہلتی ہے کوئی اس کو ہلانے کو؟ آج تک دنیا کا کوئی ایجاد ہوا ہے اعلیٰ؟ آپ نے ہزاروں ایٹم بم تیار کر لیے دنیا کو برباد کرنے کے لیے، اور آپ نے ہزاروں میزائل تیار کر دیے، آپ کہتے ہیں چاند تک پہنچ گئے، مریخ کے اوپر ہم جانے لگے ہیں، آپ ابھی تک زلزلے کی تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ میرے رب نے فرمایا کہ کبھی کبھار میں اس جو قرار پکڑا ہوا ہے نا زمین نے، اس زمین کو میں ہلا دیتا ہوں کبھی کبھی، اور جب ہلتی ہے تو پھر کوئی اس کو روک سکتا؟ 10 سیکنڈ ہلے گی، 20 سیکنڈ ہلے گی، ہزاروں نہیں لاکھوں مکانات زمین بوس ہوتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور ہزاروں افراد، ہزاروں مخلوقات لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ لفظ یہ کہا جاتا ہے قدرتی آفت آ گئی، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کی قوت اور طاقت ہے، وہ بول رہی ہے۔ میرے رب نے دکھایا کہ جس نے زمین کو قرار بخشا ہے وہی زمین کو ہلانے پر بھی قادر ہے، کبھی کبھار وہ زمین کو ہلا بھی دیتا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو قرار بخشا ہے؟ اگر زمین کو قرار نہ ہوتا تو زمین کا نظام ہی نہ ہوتا، زمین کے اوپر کوئی کھڑا ہی نہ ہو سکتا۔ اب زلزلے میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ جب یہ 2005 کا زلزلہ آیا، ہم کشمیر میں جانے لگے تو جب بار بار وہ زلزلے آتے تھے ہم زمین پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کبھی ادھر گرتے کبھی ادھر گرتے۔ تو مجھے بتلاؤ یہ معمولی سا زلزلہ اس طرح آئے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر زمین اپنی جگہ سے ہلتی رہے تو دنیا کا نظام چل سکتا تھا؟ کس پیر نے یہ پکڑی ہوئی ہے، کس فقیر نے اس کو قرار بخشا ہوا ہے، کس کی طاقت اور قوت ہے جو اس کو اس ٹائم پکڑے ہوئے ہے؟ میرا رب فرما رہا ہے، اور سوالیہ نشان ہے، امن جعل الارض قرارا، کون ہے کہ جس نے زمین کو قرار بخشا ہے، زمین کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا ہوا ہے، وجعل خلالها انہارا، اور پھر زمین کو صرف قرار نہیں بخشا، زمین کے اندر میرے رب نے نہروں کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا زمین کے اوپر نہریں بنی ہوئی ہیں، کچھ دریا چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، کچھ ندیاں ہیں کچھ نالے ہیں کچھ چشمے ہیں جو اوپر سے چل رہے ہیں، جن کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ یہ دنیا والوں نے بنائے ہیں۔ یہ پانی کہاں سے نکل رہا ہے اور کس انداز سے نکل رہا ہے؟ پانی کشمیر سے چلتا ہے اور سندھ کے صحراؤں کو جا کر سیراب کرتا ہے، وہاں سے پانی نکالنے والا کون ہے اور وہاں پانی پہنچانے والا کون ہے؟ یہ سارے کا سارا خودکار نظام ہے میرے رب کا۔ میرے رب نے فرمایا کہ یہ میں نے ندی نالے بنائے ہیں، یہ چشمے میں نے بنائے ہیں، اور کچھ چشمے زمین کے اوپر ہیں اور کچھ چشمے زمین کے اندر ہیں۔ زمین کے اندر بھی نہریں جا رہی ہیں، جس طرح اوپر سے نہریں جا رہی ہیں اس طرح زمین کے اندر نہریں جا رہی ہیں۔ آپ یہ جو بور بناتے ہیں اور بور سے جو پانی نکلتا ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ زمین کے اندر نہریں ہیں۔ میرے اللہ نے ایک نہروں کی بہتات رکھی ہے، پانی نیچے بھی پانی ہے اور اوپر بھی پانی ہے۔ اوپر کا پانی اور نیچے کے پانی کا فرق یہ ہے کہ نیچے بھی ایک نہری نظام بنا ہوا ہے، اوپر کا بھی نہری نظام بنا ہوا ہے۔ یہ جو اوپر نہری نظام ہے یہ میرا رب آپ کے فائدے کے لیے رکھتا ہے کہ آپ اس سے کھیتی باڑی کریں، آپ اس سے اپنے پھل اگائیں، آپ اس سے طرح طرح کے فائدے اٹھائیں، اور جو اندر کا ہے وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ تو فرمایا الہ مع اللہ، اب بتلاؤ کوئی اور ہے جس نے یہ نظام بنایا ہوا ہے؟ کوئی بابا کہے نا اٹھ کر کے جناب یہ نہری نظام میں نے بنایا ہوا ہے، یہ جو 5 دریا پنجاب میں چل رہے ہیں یہ ہمارے 5 پیروں نے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی ہے دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرے؟ کوئی ہے دنیا کے اندر جو یہ بات کہے کہ جناب یہ تو ہم نے کیا ہے، یہ نہریں ہمارے باؤ اجداد نے بنائی تھی اور ہم نے یہ بنائی تھی؟ ایسا نہیں ہے، میرا رب فرماتا ہے یہ تو ہم نے بنائی۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اللہ نے اس کے اندر نہروں کا ایک نظام بنایا ہے۔ وجعل لها رواسیا، اور فرمایا اس کے درمیان اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور 2 سمندروں کے درمیان ایک پردہ حد فاصل اللہ نے بنا دیا ہے۔ اس طرف کھارا سمندر ہے اس طرف میٹھا سمندر ہے، اس کے درمیان میرے رب نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے۔ زمین کے اندر بھی ایسے ہی ہے، ایک طرف کھارا پانی ایک طرف میٹھا پانی، لیکن آپ کو جو میسر آ رہا ہے وہ میٹھا پانی میسر آ رہا ہے۔ کھارے پانی سے میٹھے پانی کو الگ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ ساری دنیا مل جائے سمندر کا پانی جو ہے یہ کھارا ہے میٹھا نہیں بنا سکتے۔ لوگ آج تک سائنس عاجز ہے اس پر، وہ کہتے ہیں کہ اتنا پانی ہے لیکن استعمال کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میرے رب نے نہیں بنایا، میرے رب نے نہیں بنایا، اور جہاں میرے رب نے بنایا ہے اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا ہے۔ میرے رب نے وہ کیوں بنایا اس کا بھی فائدہ ہے۔ اگر اس کے اندر یہ نمکیات نہ ہوتی، اس کے اندر یہ نمکیلا نظام نہ ہوتا تو جو اس کے اندر جہان اللہ نے بنایا ہے وہ جہاں وہاں پر قائم نہ رہتا۔ سمندر کا جو نظام ہے، سمندر کے اندر مچھلیوں کا نظام ہے، اس کے اندر جو اللہ نے حیوانات بنائے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوقات ہزاروں نہیں لاکھوں مخلوقات زمین کے اندر ہیں اور سمندر کے اندر ہیں، وہ ساری کی ساری ان نمکیات سے زندہ رہتی ہے۔ میرے رب نے وہ نظام بھی بنا دیا، میرے رب نے یہ نظام بھی بنا دیا۔
فرمایا کہ الہم مع اللہ، ہے کوئی ایسا نظام بنانے والا؟ ہے کوئی دنیا کے اندر اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی الہ ہے دنیا کے اندر؟ فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اکثر لوگ اس بات سے غافل ہیں، لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ یاد رکھو قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، 2 آیتوں سے کتنے عقدے کھلے ہیں اور کتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ڈنکے بجتے ہیں 2 آیتوں سے۔ اور قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر اللہ کی عظمت بولتی ہے، قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر اللہ کے اختیارات بولتے ہیں، قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبہ بولتا ہے۔ اگر ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے تو قرآن پاک کی وجہ سے ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور اللہ کی عظمت اور مقام ہمارے سامنے رہے قرآن پاک کی ان صراحتوں کے ساتھ۔ دیکھیں دنیا کے اندر کئی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ فلاں فلاں فلاں۔ جدید سائنس بھی بہت کچھ کہتی ہے اس کے بارے میں۔ یہ جدید سائنس کی بات کہتی ہے کہ آپ کے سامنے جو سورج نظر آ رہا ہے، یہ سورج گردش کرتا ہے، یہ زمین گردش کرتی ہے سورج کے ارد گرد، یہ آپ کی سائنس کہتی ہے۔ چلے اسی کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں۔ سائنس کے نزدیک زمین جو گردش کر رہی ہے سورج کے ارد گرد، اس کی رفتار 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار ہے۔ فی گھنٹہ کی رفتار یہ آپ کی سائنس کہتی ہے۔ 66,600 میل کی رفتار سے یہ زمین گردش کر رہی ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو زمین کی اتنی تیزی کی جو گردش ہے، اس کو گردش میں لانے والا کون ہے یہ بتاؤ؟ یہ تو سائنس بھی مجبور ہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، صرف یہ تخمینہ لگا لیا کہ یہ گھوم رہی ہے، اب گھمانے والا کون ہے؟ یہاں سائنس ڈنڈی مار جاتی ہے۔ یہاں اگر سائنس یہ بات کہہ دے کہ گھمانے والا اللہ ہے تو ساری باتیں ہی ختم ہو جائیں گے، پھر لیبارٹریاں بند ہو جائیں ساری کی نتیجہ تو آپ کو مل گیا ہے۔ اگر آپ نے ساری دنیا کی لیبارٹریاں کھول لی ہیں اور آپ نے ساری دنیا کی تحقیق کر لی ہے اور آپ اگر رب کی عظمت کو نہیں جان سکے ہیں اور اس اخیری نقطے کو اور پہلے نقطے کو نہیں جان سکے لا الہ الا اللہ کے، تو یہ لیبارٹریوں کا کیا معنی؟ آپ کوئی لیبارٹری نہ کھولیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ کسی طرف نہ جائیں، آپ سائنس کو دیکھیں بھی نہ، آپ اپنے رب کی پہچان کر لیں، آپ نتیجے تک پہنچ گئے، آپ نے نتیجہ پا لیا۔ تو بھی سائنس یہ بات کہتی ہے کہ یہ گھوم رہی ہے۔ اچھا دوسری بات، سائنس یہ بات کہتی ہے آپ کی کہ یہ جو سورج ہے اور زمین ہے، اس کے درمیان جو فاصلہ ہے 9,30,00,000 میل کا فاصلہ ہے۔ 9,30,00,000 میل یہ فاصلہ ہے زمین کا اور سورج کے درمیان۔ اور سائنس یہ بات کہتی ہے کہ یہ جو روشنی ہے نا سورج کی، ادھر سے نکلتی ہے ادھر سے پہنچ جاتی ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں اس کی جو رفتار ہے اس سے بڑھ کر رفتار کسی کی بھی نہیں۔ 9,30,00,000 میل، اللہ اکبر، یہ روشنی پلک جھپکنے میں یہاں تک پہنچتی ہے۔ اس روشنی کو اس سورج سے لے کر اس زمین تک پہنچانے والا کون ہے؟ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ اتنی تیزی سے پہنچتی ہے، کہہ بھی رہے پہنچتی ہے، مانتے ہیں پہنچتی ہے، اور پھر زمین اس سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے۔ سردیوں میں بھی فائدہ ہوتا ہے، گرمیوں میں فائدہ ہوتا ہے، سورج کی تمازت ہے، سورج کی ٹھنڈک ہے، چاند کی چاندنی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے بارے میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ جہاں اللہ کی بات آتی ہے کہ یہ رب اس کو پہنچا رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ، کوئی نظام نہیں ہے دنیا کا، میرے رب کا نظام ہے کہ اس تیزی کے ساتھ زمین تک روشنی پہنچتی ہے اور پھر اسی تیزی کے ساتھ واپس لوٹ بھی جاتی ہے۔ الہم مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا یہ نظام؟ اور پھر ہماری جدید سائنس یہ بات کہتی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو خلا ہے اس کے اندر شہاب ثاقب گرتے ہیں، پتھر گرتے ہیں اوپر سے، اور یہ روزانہ 2 کروڑ کے لگ بھگ پتھر گرتے ہیں، 2 کروڑ کے لگ بھگ پتھر شہاب ثاقب گرتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہی گرتے ہیں، قرآن تو کچھ اور کہتا ہے، میں صرف ابھی سائنس کی بات کر رہا ہوں کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ اب سائنس نے کیا کیا کہ کہا کہ بھائی یہ زمین پر کیوں نہیں آتے؟ 2 کروڑ پتھر روزانہ گرتے ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ یہ گرتے ہیں۔ اگر یہ ڈائریکٹ زمین پر آ کر گرے تو ایک مخلوق بھی اللہ کی زندہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان، ان شہاب ثاقب اور زمین کے درمیان اللہ نے ہوا بنا دی ہے، اس ہوا کے اوپر آ کر وہ پتھر رک جاتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کثیف ہوا، موٹی ہوا ہے یہ، اس ہوا کے اوپر یہ آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھار وہ بہت بڑا کوئی پتھر ہوتا ہے، اللہ کو مقصود ہوتا ہے گرنا
تو اس ہوا کو کراس کر کے نیچے آتا ہے، آپ کی زمین پر گرتا ہے، کہتے بجلی گر گئی، بجلی گر گئی یا لوہا گر گیا، لوگ کہتے ہیں لوہا اٹھا کر لوگ دکھاتے ہیں آسمان سے گرا ہے۔ تو یہ بتلائیے کہ آسمان اور زمین کے درمیان 2 کروڑ شہاب ثاقب روزانہ گرتے ہیں، ان کو ہوا کے اندر روکنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ۔ یہ کثیف ہوا کس نے بنائی ہے؟ یہ نظام کس نے بنایا؟ اتنا مربوط نظام ہے، اتنا مضبوط نظام ہے کہ پتھروں کو نیچے آنے ہی نہیں دیتا، ورنہ ساری مخلوقات ختم ہو جاتی، ساری کائنات ختم ہو جاتی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سائنس نے یہ تو کہہ دیا کہ 2 کروڑ گرتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہوا اوپر اس کو روک لیتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہوا کا نظام بنانے والا بھی اللہ ہے، اور اس کو کثیف بنانے والا بھی اللہ ہے، اس کو روکنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کو برسانے والا بھی اللہ ہے، اور یہ ساری مخلوقات میرے رب کی قبضہ قدرت میں ہے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہے کوئی مشکل کشا، کہ ہے کوئی حاجت روا؟ میرا رب بول بول کر کہہ رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔